یقیناً روافض کا فتنہ یا خوارج کا فتنہ کوئی بھی ان میں سے چھوٹا فتنہ نہیں۔ خوارج اور نواصب کے لحاظ سے بھی بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی روافض کے لحاظ سے بھی بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، ہماری ضرب سے جو مسلسل ہم نے عقیدہ توحید سیمینارز کا انعقاد کیا اور ناموس رسالت سیمینارز کا انعقاد کیا، نواصب اور خوارج کی بیٹریوں سے دھواں نکلتا نظر آیا، اور وہ سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم نے کیسے سب سے بڑے موضوع پر، جس کے وہ اسپیشلسٹ بنے ہوئے تھے عقیدہ توحید کے، اور پھر توسل، استمداد اور اس سے ریلیٹڈ جو موضوعات تھے، ہم نے ان لوگوں کی بولتی بند کی ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ دوسری طرف روافض ہیں، اور ان کے خلاف بھی ہمارا کام آج کا نہیں، بہت پہلے کا ہے، اور اس میں سر فہرست 25 فروری 2008 کو ضلع منڈی بہاؤالدین میں گوجرا کے مقام پر بڑی تند و تیز آندھیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بندہ ناچیز نے 6.5 گھنٹے عظمت اہل بیت و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کانفرنس، جس کا عرف عام میں نام ہے سنی کا سچ، شیعہ کا جھوٹ، یہ 6.5 گھنٹے مسلسل بندہ ناچیز نے منڈی بہاؤالدین میں رفض کا تعاقب کیا۔ کروڑوں سلام ہوں حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس سر العزیز کو کہ آپ نے ہماری سرپرستی کی، اور اتنے خطرات وہاں پر جو فریق مخالف کی طرف سے تھے، اور بار بار وہ ہمیں بھی روک رہے تھے، انہیں بھی روک رہے تھے، اس کے باوجود وہ اس کانفرنس میں رونق افروز ہوئے، صدارت کی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں رفض کے خلاف شاید کوئی دکھائے اتنی بڑی ضرب کہ ہم نے باحوالہ مسلسل 6.5 گھنٹے تاج الدین حیدری اور اس کے نام نہاد بیٹے کے وہاں پھیلائے ہوئے جتنے اعتراضات تھے، ان کا جواب دینے کا کردار ادا کیا۔ عشاء کی نماز سے شروع کر کے نماز فجر تک یہ مسلسل اس دور کا اتنا لمبا پروگرام ہم نے ان کے ان گستاخانہ معتقدات اور نظریات کے رد میں یہ تاریخی کانفرنس کی، اور جس کا اللہ کے فضل سے اتنا فیض دنیا میں تقسیم ہوا۔ کئی علاقوں میں دیہاتوں کے دیہات جو رفض میں جا چکے تھے وہ تائب ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور واپس وہ عقیدہ اہل سنت کی طرف آئے۔ ہمارا ان دونوں محاذوں پر کام جاری تھا کہ سن 2011 میں غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز، آپ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، اور وہ کردار بھی اس عہد کا ایسا کردار تھا اور ہے کہ جسے ہر لحاظ سے سراہا جانا چاہیے، اور ہم اس کے لیے ہمیشہ اہتمام کرتے ہیں۔ چونکہ وہ ڈائریکٹ حکومت سے ٹکر تھی، اور صرف اس حکومت سے ہی نہیں، یورپی یونین سے ٹکر تھی، امریکہ سے ٹکر تھی۔ میں جس ٹریک پہ چل رہا تھا، تدریس اور ان اعتقادی محاذوں پر پہرا دینے کے لحاظ سے سیمینارز کا جو سلسلہ اور تحریروں کا جو سلسلہ تھا، میں کسی طرح بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، یا اسے سست رفتار نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دوسری طرف میں غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز والا محاذ بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا،
چونکہ قحط تھا، کوئی آواز سننے کو نہیں مل رہی تھی جو برسر پیکار غازی ممتاز حسین قادری شہید کے اس عمل کی شرعی حیثیت قرآن و سنت اور فقہی دلائل سے اس کو ثابت کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لیڈروں نے چند اخباری بیانات تو دیے، لیکن اس سلسلہ میں خطباء اور علماء پر بھی سکوت طاری تھا کہ ہم اگلے جمعے پر اس شخص کا ذکر کریں تو کن لفظوں سے کریں۔ بڑے بڑے لیڈروں کے فون نمبر بند تھے، اور بڑے بڑے مفتیان کرام فیصلہ کی صورتحال میں نہیں تھے، بلکہ انہیں کچھ اس موقع پر دوسری طرف جھکاؤ بھی کرنا پڑا۔ ایسے میں بندہ ناچیز نے اسے اولین فرض سمجھتے ہوئے اس واقعہ کے صرف 4 دن بعد 9 جنوری 2011 کو ایوان اقبال لاہور کے اندر تاریخی تحفظ ناموس رسالت سیمینار منعقد کیا، جس میں اس وقت کے سارے قائدین تقریباً موجود تھے، اور وہ ویڈیو اب بھی موجود ہے۔ ججز، وکلاء، پورا یورپ، امریکہ اور پاکستان میں جن لوگوں کی حکومت تھی پیپلز پارٹی، اس کے مقابلے میں اللہ کے فضل و کرم سے محض مدنی طاقت سے ہم نے دلائل سے ثابت کر کے علماء سے درخواست کی کہ ممتاز حسین قادری دہشت گرد یا قاتل نہیں، یہ ملت کی آنکھ کا تارا ہے، اور اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور اس کردار کی یہ دلیلیں موجود ہیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ میں جب علماء کو فکری اور علمی مواد دے دوں گا تو میں بری الذمہ ہو جاؤں گا کہ اب یہ اس تحریک کو لے کر آگے چلیں، لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد مطالبہ انہی حضرات کی طرف سے مزید بڑھ گیا کہ آپ اس تحریک کو لیڈ بھی کریں، اور پھر مجھ سے پوچھے بغیر ہمارے ہی سٹیج پر کچھ لوگوں نے تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری کا اور اس کے چیئرمین ہونے کا میرا اعلان کر دیا۔ اس وقت بھی بہت سے لوگ انہوں نے اس درد کا احساس کیا کہ آپ کو ہٹایا جا رہا ہے اصل ٹریک سے، مگر میں ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا کہ جب ایک شخص نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اتنا بڑا کردار ادا کیا تو ہم کس طرح اس کو سپورٹ نہ کریں اور ہم حجروں میں بیٹھ جائیں۔ اس پر میں نے کہا کہ اس فیلڈ میں جو پہلے ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے قیادت کے دعوے دار لوگ موجود ہیں، انہیں آپ آگے چلائیں۔ یعنی اس حق میں نہیں تھا کہ خاموشی ہو جائے، مگر یہ میں نے ان سے پھر بھی تقاضا کیا کہ آپ میرے علاوہ کسی اور شخص کا انتخاب کریں، جبکہ اعلان وہ میرا کر بھی چکے تھے، لیکن چونکہ اس موضوع پر بات کرنے سے کئی لوگوں کے بیرونی دورے کینسل ہوتے تھے، کئی لوگوں کی نیشنلٹی کا مسئلہ تھا۔ اب میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ کئی مفتیان کرام، شیوخ الحدیث، علماء، یعنی کہ علم کسی کے پاس نہیں تھا، کسی کے کچھ تحفظات تھے، کسی کے کچھ تفردات تھے، کسی کے کچھ تخففات، تغیرات اور تبدلات تھے۔ بہرحال ہم نے انجام کی پرواہ کیے بغیر اس کارواں کو آگے چلانا شروع کیا، اور وہ 10 سال اس مسئلے میں میرے لگ گئے، یعنی 2020 تک غازی صاحب کی شہادت اور اس کے بعد، یعنی یہ جو ایک زلزلہ تھا کہ جس کے اندر ہم اس فکر کو لے کے چل رہے تھے، اور یہ کہ اگر اتنا کوشش اور ہمت سے ہم نے بیداری پیدا کی، اللہ نے توفیق دی، تو پھر اس بیداری کو
کسی کنارے بھی لگایا جائے. 10 سال اسی مسئلے میں لگ گئے اور کتنی مشکل راہوں سے ہم گزرے اور اس وقت کتنے لوگ ساتھ تھے. آج میں جب اس پلیٹ فارم پر ہزاروں نئے چہرے دیکھتا ہوں کہ جو کبھی دیکھنے کو بھی نہیں ملے تھے تو مجھے یہ شعر یاد آتا ہے. ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہم نوا نکلتی ہے. اس وقت کوئی ایک قدم چلنے کو تیار نہیں تھا. جو چلے یقیناً وہ سب کو پتہ ہے، وہ ہستیاں انہوں نے کام کیا. لیکن جو تماشبین تھے یا مخالفین تھے جن کے فتوے ہمارے خلاف تھے، جن کو ہم نے دلیل کی ضربیں مار مار کے سیدھا کیا، بعد میں وہ لوگ ہی یعنی اصل اس ساری بیداری کے ماسٹر مائنڈ بننے کی کوشش کرنے لگے یا اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگے. بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس سکوت اور سناٹے کے عالم میں رب ذوالجلال نے مجھے علمی، فکری اور عملی طور پر 10 سال اس محاذ پر مسلسل کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اب اس انجام کیا ہوا، کیا لوٹا، کس نے لوٹا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کہاں گیا قافلہ، اور اس بیداری کا کیا بنا، اثرات کیا مرتب ہوئے یا ہوں گے، وہ آج کی اس پریس کانفرنس کا حصہ نہیں. ہم نے دوبارہ، حالانکہ ان 10 سالوں میں بھی ہمارے سیمینار ہوتے رہے، مسلسل فکری، علمی، تحقیقی کام جاری رہا، تدریسی کام جاری رہا، لیکن پھر کمر بستہ ہوئے ہم نئے سرے سے. اور اتنے میں وہ جو ہماری پہلی ضرب تھی رفض کے خلاف، اس کے مقابلے میں رفض کی طرف سے ہزاروں سازشیں تیار ہو چکی تھی، اور اس کے اثرات کو روکنے کے لیے اور یہ کہ نئی کوئی ضرب ہمیں نہ لگے، اس کے لیے ہمارے خلاف رفض کی مرغیاں اور ان کی انڈوں سے کافی بچے نکل چکے تھے. اور یہ میں باشگاف کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں جب ایک الجھاؤ ہے، بھنور ہے، تشویش ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان 2 لوگوں کا ہے جو دونوں ہی منظر پہ نہیں ہیں اور دونوں ہی ملک میں نہیں ہیں. اس سارے رفض کا ماسٹر مائنڈ طاہر القادری ہے. اس وقت میں اس کے ان غلط نظریات کا تعاقب کرنے کے لیے پورا کمر بستہ ہو چکا تھا، جبکہ آگے غازی صاحب کا مسئلہ آیا اور پھر اس میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم دینا پڑا. مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس رفض کی مرغیوں کے انڈوں سے جو بچے نکلیں گے وہ ہر جگہ چوں چوں کریں گے، درباروں پر بھی ہوں گے، مزاروں پر ہوں گے، مساجد میں ہوں گے، اداروں میں ہوں گے، اور وہ بہت کام خراب کریں گے. مگر ادھر بھی مجبوری تھی. اور افسوس یہ ہے کہ ہماری نظریاتی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں جو تھیں، وہ تو ویسے ہی جو ناکامی ہوئی پارلیمنٹ میں نہ پہنچنے کی وجہ سے، اور وہاں جو قائدین اور بالخصوص امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازشیں ہوئیں، وہ ایک علیحدہ باب ہے. جو نظریاتی جماعتیں سامنے آئیں، جن کے ذریعے نظریے کو محفوظ کرنا جن کی ڈیوٹی تھی، جو 2 حصوں میں بٹی، جماعت اہل سنت اور مرکزی جماعت اہل سنت، ان دونوں نے مجموعی طور پر، اگر چند لوگوں کا انفرادی کوئی کام ہے تو اس کا انکار نہیں، مجموعی طور پر ان دونوں جماعتوں نے رفض کہ اس گندے اثرات کا جو گندا سیلاب تھا اس کے مقابلے میں بند باندھنے کا کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا، بلکہ باندھنا کیا تھا کہ جو بند توڑنے والے ہیں وہی قیادتوں میں مصروف تھے. مسلسل ادھر سے مسلسل ضربیں لگ رہی تھی، لیکن جنہوں نے حفاظت کرنی تھی ان کی اور پہرا دینا تھا، ان کی طرف سے کوئی اہتمام نہیں کیا جا رہا تھا. تو اثرات تو ایسے ہونے ہی تھے جس طرح کے
اثرات جو ہیں وہ ہمیں آج نظر آ رہے ہیں. آج وہ طاہر القادری باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے, اس کے مورے لڑ رہے ہیں اہل سنت سے, اور وہ اس لحاظ سے بری ذمہ ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا, اور سارا شر اس کا